اب سورہ یاسین ہے، اس کی 69 اور 70، یہ میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں، میں ذکر بتا رہا ہوں اس وقت آپ کو، ذکر دماغ میں دیکھ لیں، ابھی تک ہر آیت میں ذکر میں نے کوٹ گئے، یاد دہانی یاد رکھنا۔ اچھا، سورہ یاسین تو بہت ہی پاورفل آیت ہے، اور مطلب باقاعدہ جب کوئی مر جائے گا تو اس کے منہ پہ کھڑو کے ضرور سنائیں گے، کیونکہ مرنے کے جو مردہ ہے اس کو سنانا ضروری ہے۔ مردے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، اپنے لیے قرآن نہیں پڑھتے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے، یاسین میں لکھا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے اس کو شاعری کا علم نہیں دیا، یعنی کہتے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعری ہے، شاعر ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو شاعری کا علم نہیں دیا ہے، اور اس کے یہ شان بھی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ شاعری کرے۔ یہ ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے، اور پڑھائی مبین، واضح پڑھائی، قرآن و قرآن و مبین، اور واضح پڑھائی۔ اچھا میں ایک بتاتا چل رہا ہوں، جب بھی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کو کہے تو وہاں ذکر قرآن کرے اور کہنا ذکر یا قرآن ہے تو آپ اس کو یہ آیت کوٹ کر دیں۔ یہاں ذکر بھی ہے، قرآن الگ الگ ہے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے یاد دہانی بھی ہے اور پڑھائی ہے واضح۔ قرآن کا مطلب پڑھائی اور مبین مطلب واضح۔ تو ذکر کے معنی الگ ہیں، قرآن کے معنی الگ ہیں۔ ہم لوگ جب معنی کر لیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ آگے اللہ کہتا ہے یہ قرآن جو نازل کیا، یہ تو آگے لکھا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ قرآن، یہ ذکر، یاد دہانی اور پڑھائی واضح جو ہے تاکہ تو خبردار کرے جو کوئی زندہ ہے، من حیا، ہم لوگ زندوں کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، زندہ ہے اور یا حقل، اور جو زندہ ہے اور کافروں پر تمام حجت کی پوری حجت ہے یہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گھروں میں یہ مردوں کے لیے ہیں، قرآن جب اترتا ہے گھر میں سے نکالا جاتا ہے غلاف پہ سے جب کوئی مر جائے یا مر رہا ہو، تو یہ دیکھیں یہاں صاف لکھا ہے زندوں کے لیے قرآن ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے تاکہ تو خبردار کہ من کانا حیا، حیا کہتے ہیں جو زندہ ہے، ہم زندوں کے لیے ہیں۔ اب ایک آیت ہے، میں اس کو اس وقت اس لیے پڑھ رہا ہوں اس وقت یہاں پر، اس میں حالانکہ ذکر نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آپ اس کو بہت سب یاد رکھیں کہ مطلب بالکل یہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے ساتھ ایسی بات کر رکھی ہے کہ آدمی قرآن نہ سمجھ نہیں سکتا۔ سورہ 17 اس کی 45 اور 46، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو پڑھتا ہے پڑھائی کو یا قرآن کو، جعلنا بینک، ہم بنا دیتے ہیں تیرے وہ بین الذین لا یؤمنون، اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں، حجاب پردہ، مستورہ چھپا ہوا، یعنی آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی جو آخرت پہ نہیں رکھتا ایمان، جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اب ایمان بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی ایمان ایسی چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو سنیں سمجھیں اور پھر اس پہ آپ ٹرسٹ کریں، بلیو کریں۔ یہ کوئی بھی میں اگر کسی کو دے نہیں سکتا، کوئی بات میں بتا رہا ہوں، اس آیت کو بتا رہا ہوں تو میں اس کو اندر آپ کو ایمان نہیں دلوا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو قرآن پڑھ تو رہا ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ بیچ میں حجاب ہے، وہ اللہ خود ڈالتا ہے حجاب مستورہ چھپا ہوا۔ اور پھر آگے لکھتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم بنا دیتے ہیں ان کے دلوں میں ایک روک، کہ وہ دل سے سمجھنا چاہتا ہے، دل پہ نازل ہوتا ہے تو روک ڈال دی، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، کانیں بھی
پہ بوجھ بھی ہے، کانوں میں بوجھ بھی ہے۔ اب یہ آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے فرض کری آیت پڑھی، اس کی تلاوت کری اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھوں شاید میں نے صحیح طرح سمجھایا نہیں، اور اگر فرض کری میں نے واضح طور پہ سمجھایا اور وضاحت ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی آدمی آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ کہا میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑی بہت باریک ہے کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ مجھے آخرت پہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ میرا اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر آخرت ایک چھوٹا ورڈ بتا رہا اکاؤنٹیبلٹی، احساس ہو جائے کہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا میں ایک جواب دوں، تو اس خوف سے آدمی صحیح کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ نے یہ رکھا کہ اس آدمی جو آخرت ایمان نہیں رکھتا اس کے درمیان حجاب چلا جاتا ہے مستورہ چھپا ہوا، اور اللہ پھر اس کے دل پہ روک ڈال دیتا ہے یہ کہ وہ سمجھ سکے۔ اس کے سمجھ میں نہیں آتا، وہ پڑھے چلے جائے یہ کہ تبھی پڑھ لے، اس کو آخرت میں ایمان ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ تو اگر آپ سوچئے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بغیر قرآن کو سمجھے ہوئے پڑھتے ہیں، عربی نہیں آتے یوں ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان سارے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتہ ہے یہ سمجھنا چاہ رہا ہے، ان کے ذہن میں نہیں آ رہا خیال، تو اگر میجورٹی ایسے ہیں پڑھ رہے ہیں قرآن تو وہ حجاب پڑھا ہوگا، پڑھ ہی نہیں سمجھ، معنی پڑھ ہی نہیں رہے۔ اب معنی جب پڑھنے لگے تو اس میں فی نکالنی شروع کر، یہ معنی کا مطلب ہے، مطلب یہ بتلاؤ، اور ایک حدیث کو اور ایک چکر ڈال دیا، وہ مسئلہ آ گیا، یعنی وہ سمجھ کے نہیں دیں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ بھائی آپ اب برا بھی کہیں گے دوسرے کو، جو سمجھنا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، یہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ کلیئر ہو جاتا ہے اگر میں نے کسی کے ساتھ صحیح آیت کوٹ کر دی، مجھے پتہ ہے میں صحیح آیت کو اس میں کوئی میں نے بے ایمانی نہیں کی سب کچھ، اور یہ پھر بھی اڑ رہا ہے تو میں کہتا ہوں صحیح ہے، السلام علیکم، سلام علیکم، سلام آپ کے اوپر، کیونکہ آپ یعنی آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اگر اس آدمی نے اپنے بیچ میں آخرت پہ مانے تو اس کا حجاب پڑا ہوا ہمیں دکھائی دے نہیں رہا، ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور بولے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو ذکر کرتا ہے، یاد دلاتا ہے اپنے رب کو اس پڑھائی میں، قرآن میں، واحد اللہ کا، یعنی رسول کا ذکر نہیں کسی کا، صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ پیٹھ پلٹ کے بھاگ جاتے ہیں، سننے نہیں چاہتے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ان کا لہجہ بہت آرام سے بات کرنے کا تھا، جیسے وہ بات کریں گے جیسے یہاں لکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے مت ڈرو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ یہ آیت پڑھی معنی کر دیا انہوں نے۔ اب میں پڑھا ہوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ میرا انداز ہے بات کرنے کا۔ کہنا اتنا زور لگانے شیخ صاحب، اگر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اس کے پھر بھی سمجھ میں آئے گا، آپ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں؟ اپنے گلے پھاڑ کے اپنی طبیعت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آرام سے کرتے ہیں اور آرام سے پڑھتے ہیں، بہت دھیمی آواز میں بولتے ہیں، کیونکہ اگر پردہ ڈلا ہوا ہے آرام سے بولتے ہیں، آپ کے چلانے تھوڑی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ سمجھیں کہ واقعی یہ بات ہے کہ آپ سوچیں کتنے لوگوں نے لیکچر دیکھے، میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میرے لیکچر قرآن ایک آیت ہے، پھر دوسری آیت ہے، پھر ایک دوسری آیت ہے، پھر ایک دوسری آیت ہے، میں اس پہ کریڈٹ نہیں رہا، لیکن آیتیں تو ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد، یہ ایک تو دوسرے کوئی کر نہیں رہا، اور پوری 20-30 سال ہو گئے مجھے کرتے ہوئے، اور لوگ بھی دنیا میں کر لے، کون ان کو منع کر رہا ہے بھائی اس طرح تم صلاۃ کی نماز ایک جا کر کے بتا دو، قرآن کی آیتیں کر کے بتا دو، سب کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اس کی نقل بھی نہیں کر رہا، سوائے یہاں سے کر کے جائے گا تو کرے گا۔ آپ باہر سے کوئی جو قرآن عالم دین ہے جنہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے وہ کر لیں، حافظ کر لیں، یوں کر کے نہیں کریں گے، پردہ پڑا ہوا ہے نا بڑا زوردار، وہ نہیں کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں لکھ دے اس سے اللہ ہم نے پردہ ڈالی اور سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ انہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے۔
اچھا ایک اور ہے سورہ رات 13 اس کی 28 آیت، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے۔ کیا اللہ کی یاد سے لوگوں کے دل مطمئن نہیں ہوتے؟ اب دیکھیے یہ بات کیسے، وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس ٹاپک کی، اس سچویشن کی آیت ذکر آپ کو یاد آئی، چوری کی آیت سمجھیں تو چوری کی آیت پہ قرآن میں لکھا ہے نا ہاتھ کاٹ دو، یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب فرض کو میں چوری کرنے گیا اور مجھے چوری کرنے گیا، میں ایک دم میرے کو خیال ہے کہ یہ ہاتھ کٹ جائیں گے میرے، جیسے بھی فزیکل اور نفسیاتی کٹ جائیں گے، میں نہیں کروں چوری، روک لیا میں نے آپ۔ پھر میں نے بات بڑھایا، جو سب سے بڑا گناہ ہے زنا، یہ یاد رکھیں آپ، زنا اللہ کہتا ہے زنا کے قریب بھی بچ جاؤ، وہ برائی کا راستہ ہے، جتنی برائیاں ہو رہی ہیں دنیا اس کا وہ فرسٹ اس کو کریں اور پھر ساری گناہ، پھر تو چوری بھی کریں گے آپ، پھر آپ دھوکے بھی دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے آپ۔ تو اب میں جا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ، اب میں جیسے زنا کے قریب جانے شروع، زنا کرنے کو نہیں کہا، زنا کا قریب بات کر رہا ہوں، میں قریب ہو رہا ہوں۔ تو اللہ نے اللہ تعالیٰ کو بس بالکل ایسا جملہ استعمال کیا، قریب بھی مت جاؤ۔ تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اگر میرے ذہن میں وہ آ رہا ہے میں جا رہا ہوں، میں روک لوں تو یہ اللہ کی یاد آئی، آپ سمجھیں اللہ کی یاد بتا رہا ہوں کیسے آتی ہے، یہاں لکھا نا تو دل کو اطمینان آ جانا چاہیے، کیونکہ جو آپ پلان بنا رہے تھے اچھا کہ جاؤں گا، ایسے بولوں گا، ایسا کروں گا اور یہ پٹاؤں گا، یہ اس کو 2 ہاتھ دکھاؤں گا، یہ کروں گا وہ، تو آپ نے کہا نہیں اللہ کی یاد میں لکھا ہوا ہے، سمجھ، اور پھر اللہ کہتا ہے ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے۔ اس وقت دل یہ کہہ رہا کہ وہاں چلے جاؤ تو دل مطمئن وہاں ہوگا، وہ نہیں ہوگا مطمئن، یہ مطمئن ہے۔ تو یہ کیریکٹر بلڈنگ اور یاد کرنا ہے، اللہ کی آئے اس وقت سچویشن پر یاد آئے وہ بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں غلط، کیونکہ قرآن یقین کریں کوئی چیز چھوڑی نہیں اس نے اللہ نے جو انسان کر رہا ہو کہ میں تو یہ کر کے بچ جاؤں گا، نو، آپ کو اس میں باتیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں اس طرح کہ وہ یاد سچویشن پہ یاد لانی چاہیے آپ کو، یا کوئی اگر فرض کریے کوئی مسئلہ آ جائے تو مجھ سے پوچھے تو میں نے یقین کریں جب قرآن پڑھا تو میری ہوں گی فرض کو 10-15 چیزیں سامنے آئیں، مجھے لوگوں نے ان کے سوال کرے تو میں پتہ نہیں کیا وہ میں پڑھتا گیا، مجھے ملتے گئے جواب، اتنے سارے لوگوں کے سوال کے جواب میرے پاس آ گئے، وہ تو بھول گئے، یاد بھی نہیں ہے، مجھے یاد ہو گئے کہ اس بات کا جواب وہاں پر ہے، اس کا سوال کا جواب وہاں پر ہے، اس کا سوال کا جواب وہاں پر ہے، اس کا سوال کا جواب وہاں پر ہے، اور ایک ذہن میں خاکہ بن گیا پورا، تو وہ ایک دماغ میں لے کے چلتا ہوں میں، تو کوئی پرابلم آتی ہے تو کھٹ سے وہ آیت آ جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے، اور بالکل ایسا ہے جیسے ایک وہ کیا ہوتا ہے یوں جیسے یوں سمجھ لیں جیسے دودھ کو ابالیں آپ اور پورا جب جو ہوتا ہے نا خاص کہ گرے نہیں تو جا کے چولہا بند کر دیا اور بالکل اسی کو روک دیں آپ، اس لمحے تک آپ پہنچ گئے تو روک لیا اپنے آپ، کیوں آیت سے روک لیا اپنے آپ، اور جس نے نہیں روکا وہ رو کر کے گر گیا، آگ بجھا دی اس نے، سمجھ میں کہنا کیا جائے، یعنی اس لمحے تک کی بات کر رہا ہوں میں، آپ برائی کے اس ٹاپ لیول تک پہنچ گئے کہ میں کر لوں، بس وہیں آیت نے پکڑ لیا آپ کو، اگر پکڑوانا چاہ رہے ہیں آیت سے، اگر آپ آیت سے ڈومینیٹ کریں تو اگر آپ اس کو مانیں گے، چیٹنگ کریں گے، چیٹنگ نہیں کریں اپنے ساتھ تو صحیح مانیں گے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تطمئن القلوب بذکر، اللہ کو یاد کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے دل، یہ ایسی اطمینان نہیں ہو کہ ایسی پریشانی آ گیا پڑھنا شروع کر دیا، آپ سمجھیں یہ میری سچویشن ہے اور میں نے اس سے کنٹرول کرا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اطمینان ہونا چاہیے، اگر اطمینان نہیں آ رہا تو بار بار کہیں اس کو پڑھیں، کیوں نہیں آ رہا اطمینان آنا چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے پھر دوبارہ پوچھا کیا اللہ کے ذکر سے اطمینان نہیں آتا تم لوگوں کو، تمہارے دل مطمئن نہیں ہوتے، تو وہ سچویشن پہ آیت پڑھنے سے آئے گا، وہ آیت پڑھیں گے آپ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، پڑھیں
پڑھے چلے جائیں, کیسے کر لوں میں, کیسے کر, ارے میں کیسے کر, اپنے سے بات کرے. یہ تھپڑ مارے شیطان مجھے کہہ رہے یار کیا ہو گیا شیطان تجھے, نہیں کروں گا میں, کتنا بھی تو اڑ جا میرے ساتھ, اپنی ایگو کو مار دیں. تو یہ ہے وہ مطلب ایک ایجوکیشن ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں کو تابع ہونا. اور یاد وہی ذکر یاد جو ہے. تو یہ ایک آیت ہی میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ یہ دل ہے تو دل کو مطمئن کر رہا ہے, لیکن یہ نہیں کہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور دعا پڑھے چلے. اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں, ایک آیت بتا دی میں نے آپ کو, انہوں نے یاد کر لی کہ میں پڑھ رہا ہوں اس سے الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر, پڑھتا ہوں میں سے روزانہ پڑھتا ہوں نماز, میں پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے. تو اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا فوراً جو ایک غصہ یا جذبہ جو اٹھ رہا تھا وہ وہاں ٹھنڈا ہو جائے گا نیچے واپس, تو وہ دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا.